بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اہل ایمان کے لیے، اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی تمام نیکیاں، رحمتیں، سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا پینا، ڈیلی کی روٹین، سحری، افطاری، عبادات، سب معاملات اپنے چلتے رہیں گے۔ میں اپنے ماہ رمضان کے پہلے ولاگ میں اپنے دیکھنے والوں سے بہت قیمتی باتیں کرنے لگی ہوں، تو اینڈ تک ولاگ ضرور دیکھیے گا۔ یوں تو ماہ رمضان کا ہر پل بہت عقیدت، بہت سعادت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہم اس کے ہر پل سے جتنا بھی کما سکیں اپنی آخرت کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے، مگر رمضان المبارک کے جو 3 گھنٹے ہیں نا وہ بہت قیمتی ہیں۔ اگر ہم ان 3 گھنٹوں کی حفاظت کر لینا تو یہ 3 گھنٹے محض 3 گھنٹے نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ماہ رمضان کے آخر تک ہمارے پاس 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ جی ہاں جی، یہ بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن میں نے کس طرح لگائی ہے۔ ان 3 گھنٹوں میں جو پہلا گھنٹہ ہے نا ہمارا پہلا گھنٹہ ہے، وہ ہے سب سے پہلے رات کا آخری گھنٹہ، جب ہم نے سحری بنانے سے پہلے کا جو 1 گھنٹہ ہے۔ اب ہم خواتین اپنے کاموں کو اس طرح سے مینیج کرنا سیکھ لیں کہ ہمیں آٹا ہم رات کو گوندھ کے رکھ دیں۔ صبح کی سحری کا کھانا جو تقریباً مرد حضرات تو سحری میں جو ہے اسپیشلی شوربہ کھانا ہی پسند کرتے ہیں روٹی اور پراٹھوں کے ساتھ، پھر باقی ہر ایک کی اپنی جیسی عادات ہوتی ہیں، روٹین ہوتی ہے، تو جو چیزیں صبح کے ٹائم ہم اس سے پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں رات کو، وہ ہم پہلے مینیج کر لیں۔ ہم سحری بنانے سے پہلے خواتین 1 گھنٹہ نکال لیں، اور اسپیشلی ہمارے مرد حضرات بھی، تو وہ رات کا جو آخری گھنٹہ ہوتا ہے نا وہ اللہ سے خلوت میں باتیں کرنے کا ہے، کیونکہ اللہ اس آسمانے جو ہمارے پاس یہ آسمان زمین ہے نا، یہ جو زمین کا آسمان ہے، اس پر آ کر اللہ آواز دیتا ہے کہ آیا ہے کوئی درخواست کرنے والا میں قبول کروں، آیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ بس اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ استغفار، اس وقت کی استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ اور ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جنت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی طلب کرنے والا، تو اس 1 گھنٹے میں جو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ٹائم کو اللہ کی یاد میں صرف کریں۔ اور پھر سحری تو بنانا لازمی بات ہے، ہم خواتین کا بہت بڑا فریضہ ہے، ہماری وجہ سے گھر کے ماشاءاللہ سے تمام افراد روزہ رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی ذکر تو جاری رہتا ہی ہے۔ سحری کے بعد جو ہے نا جو دوسرا گھنٹہ ہے وہ ہے صبح کا گھنٹہ۔ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرتے رہنا، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھنا۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں ہم خواتین اپنی قرآن پاک کی تلاوت بھی آسانی سے کر سکتی ہیں، صبح کے اذکار بھی پڑھ سکتی ہیں، ہم باقی جو ہماری ترتیب وار تسبیحات ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس 1 گھنٹے کو جو ہے نا ہم نے بس پکڑ لینا ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تیسرا گھنٹہ، وہ ہے افطار کا گھنٹہ۔ جی ہاں جی، ہم آخری ٹائم تک افطار کے لیے کچن میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے، کھانا پینا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے نا ہم اس پر فوکس نہیں کرتے۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے ضروری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے ہمیں ایک یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری دعائیں قبول ہیں، کیونکہ اللہ اس وقت دعائیں نہیں رد کرتا، روزے دار کی تو دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت، ہم 1 گھنٹہ پہلے ایسے مینیج کر لیں کہ دسترخوان لگنے سے پہلے ہمارے پاس کم از کم 1 گھنٹہ ہو، ہم سکون سے بیٹھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور بیٹھ کر بہت ساری دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں۔ تو ان لمحوں کو نہ کیش کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس کھانے پکانے میں لگے رہتے ہیں، ضرور کھائیے، ہم بھی کھاتے ہیں، الحمدللہ سب کھاتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن ایک ہوتی ہے نا بہت زبردست برانڈس کی جو سیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ ہمیں 70% آف مل رہا ہوتا،
تو آپ سوچیں ہم کیسے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جو 3 گھنٹے ہیں نا ہمارے لیے، یہ وہ برانڈس کی 70% سیل اگر ہم سوچ لینا کہ بس اس میں اللہ نے ہمیں دے ہی دینا ہے اور اتنی آسانی سے دے دینا ہے، تو پھر ان لمحوں کو جو ہے نا کیش کرانا چاہیے. صرف دنیا ہی نہیں، بہت کچھ آخرت کا مانگنا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جب اپنے لیے دعا مانگیے، مجھے بھی دعا میں بہت بہت یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ٹائم ملا میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں اپنے نئے ویژن کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان.